أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیکھنے میں بتاؤں میں باتیں اتنی نہیں مجھے یہ تو بند ہو گئی. اس کو چلوائیے. تلاوت کر لی انہوں نے تو آپ اس کو چلوائیں تو شروع کرتے ہیں. میں دیکھتے ہوں شاید میرے سے ہو گیا تو میں کرتا ہوں. جی آپ بتائیے آواز آ رہی ہے آن لائن؟ جی ان کو بلا لیں پھر اس کا آپ کا اترا ہوا ہے ہاتھ میں. ان کو بلا لیں یہ ہل گیا شاید. یہ ہل گیا صحیح.
ہم؟ خود ہی بند نہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ عافیت کے ساتھ آج جس موضوع کے لیے جو بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اس کا حق ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے اور رمضان کے آنے سے پہلے ہم لوگ اپنی زندگی کے لیے یہ بہترین فیصلہ کر لیں کہ ہماری زندگی جتنے بھی دن اس میں رہ گئے ہیں اب یہ ہم نے کیسے گزارنے ہیں. ہر سال رمضان ہمیں یہی پیغام دینے آتا ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اور جب بھی یہ آخری دن ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ رمضان قریب ہوتا ہے تو اس میں ایک انسان واقعی غیر محسوس طریقے سے محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے اپنے اس وقت کا بہترین اہتمام کرنا ہے. اور اللہ کرے کہ ہم انہی لوگوں میں سے ہوں کہ جو رمضان سے پہلے ہی ذہنی طور پہ تیار ہوں اور پھر جب رمضان آئے تو ان کو کوئی حسرت نہ ہو اور یہ افسوس نہ ہو کہ ہم نے اپنے اس خوبصورت مہینے کا صحیح حق ادا نہیں کیا. کوئی اچھی سی نیت کرے. بلائیے گا ذرا سر کو ایک منٹ کے لیے اگر سن رہے ہیں. یہ بھی سیٹ کرنا ہے کچھ. تو ایک بات یہ کہ جتنا زندگی کے لیے ہم اچھے فیصلے خود کر لیں گے جو ہم اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہی چیز پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے کرے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں لیکن اصل میں وہ ہمارے اوپر اللہ نے ڈالی ہوتی ہیں وہ چیزیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں. آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا کہ آپ نے کیا تیاری کی ہے رمضان کی؟ جی آپ بتائیے سسٹر. جی آپ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ایسے مینیج کریں کہ آپ کو اسکرین دکھے کیونکہ آپ تھوڑا سا قریب ہیں. جی آپ شیئر کریں. جی بالکل. یعنی ہم سب کی یہ خواہش ہے اور ہماری ہونی بھی چاہیے. یہ دیکھیں یہ نہیں چل رہا اڈوبی. جی اسکرین نیچے مجھے خود بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے بہت کیونکہ آپ لوگ بھی گردن تھکے گی. صرف ایک ٹیبل آپ لوگ پیچھے سے کوئی ادھر سے اونچا کر دیں اس کو تو یہ اوپر ہو جائے گی. تو نہیں اڈوبی نہیں چل رہا. بند کرو ڈوبی تو دوبارہ کرو. آپ لوگ ادھر سے بند کر دو. جی آپ لوگ بات کریے کوئی تھوڑی سی 1-2 منٹ کی. اور جی آپ بات کرنے لگے تھے آپ بات کی. اس دفعہ جب آپ فرسٹ ٹائم آئی تھی آپ کی سنا تھا الحمد للہ اس کے بعد بھی آپ کی جو لیکچر اس کو بھی میں ایڈ ہوگی وہاں پہ دوران میں سے بھی ہے اس دفعہ یہ نیت کی انشاءاللہ. بس آپ جو بھی کریں گے دیکھیے گا آپ کا دل آپ کی یعنی آپ کی روحانیت زندہ ہونی چاہیے. کئی دفعہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں عادت ہو جاتی ہے. میں نے ایک پچھلے 3-4 سال پہلے ایک سیشن دیا تھا دورہ قرآن عبادت یا عادت. ہم دیکھتے ہیں کہ عادت بنتی جا رہی ہے. قرآن پہ قرآن سنتے ہیں پڑھ رہے ہیں کورسز پہ کورسز. کبھی ہم لوگ بہت سارا پڑھتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہم سن کے سن ہو جائے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارے لیے اسکرین پہ بھی کھولنا ہے. یہ پاور پوائنٹ پر ڈبی بھی نہیں چل رہا نیکسٹ بھی نہیں. تو اور کوئی سسٹر آپ میں سے شیئر کرنا چاہے. آواز بھی کم ہے تھوڑا. آپ کو زیادہ آ رہی ہوگی نا تھوڑا سا ہٹ جائیے گا کیونکہ یہ آواز تھوڑی تیز کریں گے ہم لوگ. جی اور کوئی بات. جی کوثر آپ کا کیا ارادے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہی ہوں یہ نہیں کھلا ہے. جی یہ والا یہ والا یہ پیچھے یعنی تلاوت کرتی ہیں اور رمضان میں انشاءاللہ زیادہ کریں گی. ٹھیک ہے. اور آپ نے کیا سوچا سسٹر؟
انشاءاللہ سب سے بڑی بات لائف ہے. اب دیکھیے ٹائم از لائف نا. رمضان دکھ رہا ہے. لائف مینجمنٹ کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ. جی آپ کچھ کہیں گے، ہمیں کوئی اچھی سی ٹپ آپ بتائیے. آپ سب کو بہت کچھ آتا ہے، یہ تو ہم سارے بیٹھ کے تذکیر کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں یا آپ نے کبھی سنی نہیں ہوتی. ہمیں ساروں کو پتا ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا. جی کوئی اچھی سی ہمیں ٹپ دیں. سے آپ سب تو اس جگہ تو ویسے بھی کلاس ہوتی ہے نا. میرے ذہن میں نہ جانے کیوں اس جگہ کا تصور ایک اسکول کا ہے، کہ یہ کوئی ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کو بہترین طریقے سے چیزوں کو لینے کے لیے بٹھاتا ہے. تو بہرحال میں ہی آپ کو بتا دیتی ہوں، انشاءاللہ یہ جو بھی سیٹ اپس میں چیزیں ہیں اسی کا ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. تو کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے جب ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں نا، تو کام پھر بہت اچھا ہوتا ہے، آسان درجے پہ ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں کوئی بھی کام ہے، کوئی فنکشن ہے، تو جتنے دن تھوڑے رہتے ہیں نا اتنی تیاری زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. 6 ماہ پہلے بھی لوگ شادیوں کی تیاریوں میں لگتے ہیں، لیکن آخری دنوں میں گھبرا ہی رہے ہوتے ہیں نا، بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ سے ایک سوال کر لیتی ہوں، چلیے اکثر ہی میں کرتی ہوں ویسے یہ سوال ایسے موقع پہ، کہ رمضان کی زندگی اور ہماری ڈیٹ طور پہ غیر رمضان ہے، اس میں کتنا کو فرق ہوتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. سبھی سے ہی کہہ رہے ہیں، کوئی اسے اگر انکار کرنا چاہے حسب اختلاف کا پورا حق ہے. اس کو بھی دیکھیے، اختلاف کا بھی نیت کی جاتی ہے اور کہ نہیں بس اس کنٹینیو کرنا. اس کو آدھا مہینہ ایک منٹ. بھی مشکل سے ہولی روٹین. جی آپ نے یہی کہا کہ رمضان اور غیر رمضان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی ابھی بھی کوئی سوچنا چاہے تو سوچ سکتا ہے، اور نہیں تو پھر میں شروع کرتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان سے میں اپنی رائے تو ابھی دوں گی انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ اللہ کے حکم سے ہم لوگ اب اپنی بات کو کرنے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے. شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رمضان گناہوں سے نجات کا مہینہ. ہر سال جب بھی رمضان قریب ہوتا ہے تو ہمارے دل، دماغ، ہمارے جسم کے ہر عضو جس کے اندر کوئی شعور ہے، اس میں رمضان اور رمضان کے ساتھ پھر آف کورس روزے داخل ہو جاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں ایک نظرہ میں لوں، شاید ان کو کوئی آواز کا ایشو ہے. جی السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی؟ بلائیں بھی سر کو پھر. اوکے، چلے پھر سر کو کال کریے اتنی دیر. اب ظاہر ہے کوئی ہے نہیں میرے پاس اور، تو انہیں کو بلانا پڑا ہے. اب بھی کوئی فرق پڑا ہے؟ میں نے بند کر کے کھولی ہے. اس پہ بھی سنیے، مکسلر پہ سنیں. اگر آپ سن رہے ہیں تو آئیے اندر. وہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی آن لائن پہ سے. اصل میں ہمارے ساتھ باہر کے بھی لوگ ہوتے ہیں نا. آپ ماشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ اس جگہ سے باہر بھی جائے گا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر آواز ٹھیک نہیں ہے. اب پھر ان کو بلانا ہی پڑے گا. میں بات آپ لوگوں سے تو کرتی رہتی ہوں، آپ کے لیے آواز ٹھیک ہے الحمدللہ. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں. اور جیسے ابھی میں نے آپ لوگوں سے بھی پوچھا کہ رمضان کی زندگی اور غیر رمضان کی زندگی میں کتنا فرق ہے، تو جو آپ نے جواب دیا اپنے حساب سے ٹھیک دیا، کیونکہ ہمارے کلچر میں یہی ہے کہ رمضان کی زندگی اور غیر رمضان کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ، مومن کی رمضان کی زندگی اور غیر رمضان کی زندگی میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیلی کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ جی فجر سے شروع کرتے ہیں اگر، کہ ہمیں کھانا جو ہے وہ نماز سے پہلے کھانا ہے. تو وہ 19-20 کا فرق کیا ہوا کہ رمضان میں ہم فجر سے پہلے کھاتے ہیں،
اور رمضان سے بعد عام دنوں میں دیکھیے کہ مومن کا بہترین کھانے کا ٹائم فجر کی نماز کے بعد کا ہوتا ہے۔ ہمارے کلچر میں جو ایک بہت ہی عجیب کہانی ہو گئی نا فجر کے بعد سونا اور پھر سوتے ہی رہنا، اور جب آدھا دن گزرنے کے قریب ہو تو پھر اٹھنا، یہ غیر اسلامک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جاگنے کو اور فجر کے بعد سونے کو ناپسند فرماتے تھے، اور آپ سب ماشاءاللہ جو تہجد کے لیے بھی اٹھتی ہیں وہ اس چیز کا 1 منٹ دیجیے۔ السلام علیکم، آواز نہیں صحیح آ رہی ان لوگوں کو، کہہ رہے ہیں بہت چینج آواز ہے، آئیے پلیز آپ کور کر لیجیے پلیز۔ تو مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ رمضان سے عام دنوں میں فجر کے بعد ناشتہ کر گیا، کھا لیا جو بھی کیا، رمضان میں اس سے پہلے کھاتا ہے۔ تہجد کے لیے وہ پہلے بھی کانشیس ہوتا ہے، بلکہ رمضان میں تو اور بھی موج ہوتی ہے نا کہ تہجد رات کو ہی ہو جاتی ہے، تو وہ فجر سے پہلے اٹھنے کا اہتمام نہیں، اذکار رمضان سے پہلے بھی پڑھتا ہے پھر بھی پڑھتا ہے، جماعت کا اہتمام رمضان میں بھی کرتا ہے اس کے بعد بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قرآن میں جنت کے کھانوں کی بات جب ہوتی ہے نا تو روایت وہ آیت ہے کہ جنتیوں کو ان کے رزق، ارے آواز چیٹ میرے ہو رہی ہے، کچھ ساؤنڈ میں گڑبڑ ہے۔ تو رمضان میں 2 ہی وقت کھاتے ہیں، مومن کھاتے ہی 2 وقت ہے۔ یہ جو ہر وقت ہمارے ذہنوں پہ کھانے کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہت ساری بہنیں جو آج بھی ادھر آنا چاہتی ہوں گی لیکن وہ کیوں نہیں آئی ہوں گی؟ کیونکہ لنچ کا ٹائم ہے، گھر والوں کا اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ گھر کو والوں کو کھانا دینا، لنچ تیار کرنا، بچوں کے لیے بنانا ہے، اب میاں صاحب کے لیے ہے نا۔ آپ کبھی سوچئے ایک جنرل فیلنگ ذرا لیتے ہوئے کہ آپ کے دن گھر میں کچن کتنی دیر یوز ہوتا ہے، کتنی دفعہ یوز ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ہاسٹل کا میس ذہن میں لا کر دیکھیں تو آپ کو اس سے بہت اچھا سمجھ آئے گا کہ اس میں عموماً کھانے پینے کے ٹائم ہوتے ہیں، فرام دس ٹائم ٹو دس ٹائم۔ آپ کسی ہوٹل میں رہتے ہیں تو بریک فاسٹ ٹائمنگز لکھے ہوتے ہیں وہیں پہ کہ آپ نے کب سے لے کے کب کے بیچ میں کھانا ہے، یعنی کہ پورے وقت میں کھاتے ہی رہنا ہے، یعنی اس کے بیچ میں آپ کے چوائس ہے کہ آپ لے لیجئے اور آپ نہ لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ شام کو بھی دیکھیے ڈنر ٹائم ہے، لیکن یہ جو اس وقت امت مسلمہ کا حال ہو گیا ہے نا کہ جینے کے لیے نہیں کھاتے، کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ یہ بری بات نہیں ہے۔ ابھی الحمدللہ چند دن پہلے ارونگ مسجد میں فن کے ٹاپک پہ لیکچر ہوا ہے، تو اس میں ہم نے کیا ہے، مباح ہے، کوئی گناہ نہیں، کچھ نہیں، بلکہ اگر اس کو نیت رکھ کے کھائیں گے، آپ سے پوچھتے رہیے گا۔ فون ہاں فون ہے میرے پاس۔ اوکے، تو آپ اگر اس کو ذہن میں رکھ کر دیکھیں کہ کھائیے، کوئی بری بات نہیں۔ آپ نے یہاں آنے سے پہلے ناشتہ کیا، میں نے کیا، میں نے آج بتاؤ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن جب میں صبح بھی اٹھی تو کل گھر میں ان کے کوئی دعوت تھی تھرسڈے کی، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ نہ رکھیں نا، تو انہوں نے رکھا، میں نے بھی رکھ لیا۔ میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے۔ اب جب میں صبح اٹھی اور گلے میں کچھ خراش ہے، ماشاءاللہ روز اتنے گھنٹے بولنا پڑ رہا ہے، اللہ، اور گناہ بھی ہیں اپنے، تو پھر میں نے یہ سوچا، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ پھر یہاں بھی بولیں گے، اور ابھی شام والے میں بھی 1 1 2 پارے ایٹ لیسٹ ہم نے مغرب سے پہلے کرنے کا ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے نا، تو میں نے کھول لیا۔ یہ دیکھیں یہ اسموتھی لے کے آئی ہیں کہ پی لو۔ کیوں پیا؟ کیوں پی رہی ہوں؟ کہ میں آپ کو فریش لگوں۔ اب میں مری مری آواز میں بولوں، ڈھیلی ڈھالی، آپ یہ تو کہہ دیں گے بڑی نیک ہے بیچاری، لے آواز ہی ان کی نکلتی، لیکن مجھے خوشی نہیں ہوگی، میرے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہوگی نا۔ تو بالکل کھانا بھی عبادت ہے، لیکن جب یہ چیزیں زندگی کا مقصد بن جائے، کھیل بن جائے، یا ان کے بغیر ہم جی ہی نہیں سکتے، اور اس کے ساتھ ہمیں ایسے لگے کہ پتہ نہیں ہماری زندگی جو ہے وہ ادھوری ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ اس چیز کو ایوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی چیز دیکھیے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو تو چلو سائڈ پہ کریں، وہ ڈنر مغرب سے پہلے کرتا ہے اور اس میں بعد میں کرتا ہے۔ اور ایک چیز جو آپ کو میں یورپ کی اور اسپیشلی ناروے کی بتاؤں کہ ناروے میں اگر کوئی آپ کو ڈنر پہ بلائے تو مت سوچیے کہ آپ نے رات 11 بجے جانا ہے، وہ تو پاکستان والے جاتے ہیں۔ اور اگر یہاں کا بھی ڈنر دیکھیں تو 6 سے آنورڈ چلتا ہے نا، ناروے میں کوئی آپ کو ڈنر پہ بلائے تو دیٹ مین 4 o'clock، 4 بجے ڈنر ہے، اونلی 2 ٹائم، صبح اور بیچ کا، نتھنگ ایلس۔ آپ یقین کریں کہ یہ لائف سٹائل جب آپ آزماتے ہیں آپ کے سے اتنا ٹائم، میں اپنے گھر کا بتا سکتی ہوں کہ میرے گھر میں کچن دونوں وقتوں کو ملا کے دیکھ لوں تو اٹس ناٹ مور دین 1 hour کچھ منٹ۔ صبح میں ناشتہ سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے، اس میں فریش انسان جو بھی بنا سکے کرے کھائے۔ ناشتہ ہمارا بالکل ہی انڈا ٹوسٹ بریڈ پہ چلا گیا،
اور وہ بھی اتنا ڈھیلا ڈھالا ٹوسٹ جس کے کھانے سے نہ پیٹ بھرے اور نیری کیلوریز ہوتی ہے نا. اور عشاء میں یعنی 2 ٹائم روز کھانا. جس دن روزہ ہے اس دن مغرب کے بعد ہم کھاتے ہیں، اور جس دن روزہ نہیں ہے مغرب سے پہلے کھاتے ہیں. یہ سمپل رول ہے، یہ الحمدللہ ہمارے لیے چلتا ہے اور ایزی. کچن گھر میں کھانے کی بات بھی نہیں ہوتی. ڈائننگ ٹیبل پہ لوگوں نے فروٹس رکھے ہوئے ہیں، کہیں اسنیکس رکھے، نہیں رکھتی میں. دیکھ لینا تو ایک گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ ہر وقت کھانا ہی کھانا باتیں کرے. جب شادی کے بعد ہم پہلی دفعہ پاکستان گئے نا، تو اب ہمارے پاکستان اور پھر وہ بھی پنجابیوں کے آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات ہیں، ان کا صرف ایک ہی زور چلتا ہے کھلا دو، کھا لو کھا لو. خوشی ہوتی ہے، برا نہیں کہتے. تو مجھے ان سے شرم آئے، کیونکہ یہ بندہ جو ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزار دی ادھر، تو وہ ان کو لگتا تھا ہم ٹو مچ نہیں کھا رہے. تو کھانا تو میں نے لوگوں سے منگاتی تھی، کھانے بھی پوچھنے لگتا ہے اچھا رات کو کیا کھائیں گے. واٹ ڈز اٹ مین؟ میں اتنا بھوکا ہوں، میں ایسا ہوں. تو میں سب کو کہتی تھی ان کے سامنے ہر وقت کھانے کی باتیں نہ کیا کریں، بس جو کھانا لے کے چلے. پوچھ بھی لینا اچھا آج کدھر جائیں گے کیا، تو ان کو لگتا ہے کہ کھانا ہی کھانا ہو رہا ہے نا. تو رمضان میں مغرب میں بات کھا لی، میں تو بلکہ زیادہ خوش ہوتی ہوں، کیونکہ عام دنوں میں جب روزہ ہوتا ہے تو کمپنی نہیں ملتی نا. اب مسجد میں جیسے بھی ہیں، رمضان میں تو مزے ہی مزے ہیں. فجر پہ بھی اٹھنا ہی اٹھنا ہے. کئی روزے ویسے ہی بندہ بغیر کھائے رکھ لیتا ہے کیونکہ اکیلے اٹھنا ہوتا ہے. جب رمضان ہے تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے. چلیے کھانے پینے کو ایک سائڈ پہ کریں، باقی رہ گئی باقی چیزیں. بندہ مومن رمضان کے پہلے بھی غیبت نہیں کرتا، رمضان میں بھی نہیں کرتا. رمضان کے پہلے بھی وہ وقت کا بڑا اچھا استعمال کرتا ہے، رمضان کے بعد بھی بہت اچھا استعمال کرتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہر چیز میں حرام حلال کا فرق، غلط چیز نہیں دیکھنی. ہمیں تو بار بار یاد کرانا پڑتا ہے چپ کرو رمضان ہے. اگر آپ اپنے لیے کرائیٹیرین بنا لیں کہ اگر آپ کو اپنے بارے میں بار بار یہ سوچنا پڑے نا کہ او ہو بھول گئی تھی روزہ ہے رمضان ہے، تو پھر سمجھیں کہ بات گڑبڑ ہے. پھر آپ کا روزہ مطلب جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز میں رمضان آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا اثر ڈالتا ہے. تو جتنا زیادہ آپ رمضان موڈ میں رمضان سے پہلے آئیں گے، اس پہ بہت لیکچرز ہیں، اور انشاءاللہ ابھی نیکسٹ منڈے ایک ویک کے بعد 19 سے ہمارے باقاعدہ رمضان کے جو ہر سال کے فیسٹ سیمسٹرز ہوتے ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں. ذات الخیر اس کا نام ہے ادھر، بلکہ اس کا میں نے دیکھا بھی فلائر بھی تھا، بعد میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم آپ کو پوری ذہنی قلبی روحانی تیاری کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں یہ بات ایٹنگ ہیبٹس تک، چائے پیتے ہیں چھوڑ دیں. اور آپ کے گھر آ کے تو میری چائے بھی چھوٹ گئی. میں 1 کپ پیتی تھی دن میں، اور ماشاءاللہ یہ نہیں پیتے تو میں بھی نہیں پیتی، مجھے احساس بھی نہیں ہوتا. اور کسی دن کہیں جا کر پینی پڑے تو پھر 2 2 3 3 دفعہ بھی پی لیتے ہیں. آپ عادت کم کر دیجئے. روزہ صرف اس کو مشکل لگتا ہے جس کو ہر وقت چٹ چیٹ کی عادت ہوتی ہے، اور جن گھروں میں ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانا چل رہا ہوتا ہے، اور کھانا پینا جو ہوتا ہے نا، یہ چیز جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک قابل غور ہے. پھر اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیسا کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے زندگی میں بہت خوبصورتیاں آئیں گی. اب ایک چیز جو بہت اہم ہے، وہ کیا ہے کہ جب بھی کبھی رمضان آئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ نیتیں کرنی ہوتی ہیں، کچھ ارادے کرنے ہوتے ہیں، کچھ اپنی تمنائیں. انشاءاللہ ہم اس پہ کچھ سلائڈز کے ساتھ گو تھرو کرائیں گے. آج کے لیکچر کا تھوڑا سا آپ کو تعارف دے دوں، کیونکہ ہر لیکچر جو بھی ہوتا ہے اس کو بعد میں آپ نے اگر سننا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس یعنی پلے لسٹ میں. تو آج کا ہمارا لیکچر قرآن کا دعوتی اسلوب، یہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے الحمدللہ. رمضان دورہ قرآن 23 کے بعد کراچی سے شروع ہوئی تھی، اور اللہ نے چاہا تو یہ اس رمضان کے سے پہلے پوری بھی ہونے والی ہے. پورا سال اسی کے اوپر لیکچرز ہوئے ہیں. تو آج کے اس لیکچر کو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو یہ آپ کو اس پلے لسٹ میں مل جائے گا. ہماری یوٹیوب کے چینل نور القرآن ٹی وی، NURULQURAN TV، وہی لفظ ہیں جو ہمیشہ بولتے ہیں کہ ڈبل او کے بغیر نور ہے. اور اسی طرح مائی نور القرآن فیس بک پہ، کہیں پہ آپ سننا چاہیں گے تو اس پلے لسٹ میں آئیں گے. دوسرا اس کو اگر ڈھونڈنا ہو تو آج کا ہمارا لیکچر USA ٹریڈ 24 کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا، جس کا تھیم ہوپ ہے. انشاءاللہ آپ اسے انجوائے کریں گے. آج کی ہماری آیات جو اس ترتیب میں آ رہی ہیں وہ کیا ہے؟ ایک آیت ہے اور انتہائی خوبصورت. تو ہمارے آج کے لیکچر کا طریقہ یہی ہوگا جیسے پچھلے لیکچرز میں ہو رہا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس آیت پہ بات کریں گے، اور اینڈ پہ پھر اس ٹاپک کو اس کے ساتھ جوائن کریں گے. آیت ہے سورۃ نحل 119. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ
ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے پیچھے کیا ہے اور اس سے آگے کیا ہے؟ جب آپ اس آیت کو تفسیر کی کلاس میں سنتے ہیں تو آپ کو اس کا زیادہ اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں آپ اس آیت کو پڑھ کر ذرا لفظ سما پہ بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو ہلکا سا ٹیسٹ کرواؤں گی، جو بھی ہماری فرائیڈے کی کلاس کل ہے، کل فرائیڈے ہے پرسوں، اس دفعہ کی کلاس دوبارہ اللہ نے آپ کے ہاتھ آپ کے لیے رکھی ہے، ادھر میرے پاس اس کا تھا ٹیگ۔ اس میں ہم جو سٹائل کرتے ہیں نا، آپ کو اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ کراؤں گی۔ دیکھیے گا، میں نے ابھی نکالا تھا ادھر پیپر، باہر اسی میں کہ نہیں ہے، یعنی ان ڈیپتھ اسٹڈی، ایک ایک لفظ کی بات۔ لفظ سما پہ آپ لوگ اسکرین کو دیکھیے، سما کا لفظ آیا پھر۔ عربی زبان میں پھر کے لیے دو لفظ یاد رکھیں جو ہم سب بولتے ہیں سنتے ہیں، فا اور سما۔ کوئی بھی کام ہو رہا ہوتا ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا، میں نے کپڑے دھوئے، پھر اس کے بعد میں سو گئی، یہ جو پھر لفظ ہے نا عربی زبان میں، یہ سما ہے۔ اب یہ کلاس کی میں بات کر رہی ہوں آپ کو لولو مرجان، انشاءاللہ آپ کو اینڈ پہ دعوت دیں گے، ہماری اس بہن کے گھر میں ہو رہی ہے، یہ آپ کے لیے کمپلیمنٹری چیز ہے، ورنہ آپ اس کو لے نہیں پاتے جب تک اس کو رجسٹر نہ کریں، تو وہ بات کی بات ہے۔ لیکن ابھی ذرا سا نوٹ کیجئے، عربی زبان میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فا اور ایک ہوتا ہے سما۔ پھر کے لفظ کے لیے یہاں لفظ آیا سما، بے شک، سما اس کے بعد۔ اب یہاں فا بھی آ سکتا تھا، فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گے ہمیں کیا لگے؟ بہت بڑا فرق ہے، ٹو مچ۔ ایک ایک لفظ پہ اس کلاس میں ہم صرف فیل کر رہے ہیں، اور ہماری چوتھی کلاس ہے اور ابھی پہلی آیت چل رہی ہے اور ابھی 4 آیتیں پیچھے ہیں۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، بل ہوا کلام اللہ۔ ہم نے قرآن کی 20 دفعہ بھی تفسیر کی ہو، لیکن اگر ہم اس کے ایک ایک لفظ کے اندر ڈوب کر بات نہیں کرتے تو ہمارا دل گواہی نہیں دیتا کہ یہ قرآن پڑھ کے بھی کسی کو ہدایت ملتی ہے۔ دیکھیے آج کی امت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پوری مسلمان امت، اور خاص طور پہ ہم دیسی پاکستان اور انڈیا اور دیسی لوگ ہیں، کہ ہم قرآن پڑھتے تو بہت ہیں، لیکن ہم دین کے نام پہ اور بہت ساری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، ساب کے لاکھ کے۔ کئی دفعہ تو آپ دیکھیں 8 سال کی ایجوکیشن جس کو عالمہ کا کورس کہتے ہیں، پھر نصاب بھی کہتے ہیں کچھ، تو اس میں قرآن بالکل اینڈ پہ آ جاتا ہے۔ آخری 2 سالوں میں جلدی جلدی قرآن کا ترجمہ گو تھرو کرا دیتے ہیں، پہلے سال میں گرامر کرائیں گے، تجوید کرائیں گے، فقہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، علم کی تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے فرسٹ کم فرسٹ۔ جب تک آپ کا دل اس قرآن کے لفظوں کو پڑھ کر نہ کھلے، جیسے ابھی آپ یہ دیکھیے کہ سادہ قرآن ہوگا میرے گمان میں، یہ سادہ قرآن ہے، آپ سب کو تو آتا ہوگا، یہاں والوں سے تو میں بھی گیو اپ کر جاتی ہوں کیونکہ آپ سارے اسٹوڈنٹ ہیں، کہیں سے بھی کھول کے پڑھیں تو سمجھ آتا۔ کس کس کو آتا ہے وہ اپنے آپ کو مبارک دے۔ یہ قرآن ابھی رمضان تراویحوں میں پڑھیں گے لوگ، کس کو پارا کون پارا پڑھ کے رو رہا ہے اور کون تھکن سے رو رہا ہے کہ مولوی صاحب ختم کب کریں گے۔ دو ہی وجہ ہیں، ایک وہ روتا ہے جس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ رو رہا ہوتا ہے جس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جلدی ختم کریں۔ ہمیں یہ قرآن سمجھ نہیں آتا، اصل چیز یہ قرآن تھا۔ آپ بعد میں مجھ سے بات کر لیں، مجھے دیجئے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے کا، کہیں سے کھولیں، فال کھولتے ہیں نا ایسے نکال کے کہتے ہیں کہ آپ ذرا ہمیں پڑھ کر بتائیں۔ اب کوئی بھی قرآن کی آیت کھولے، چلے میں ایسے ایک ہلکا سا آپ کے ساتھ ٹیوٹوریل دیتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو اس بات سے جوڑا جائے کہ قرآن کے اندر ڈوب جا۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ اپنے من میں پا کے ڈوب، یا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ بندہ ایک اپنے بارے میں غور کرے تو اس کو زندگی کا سراغ یا سراغ مل جاتا ہے، اور ایک قرآن، دو چیزوں میں غور کیجئے، دیٹس اٹ۔ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی غور و فکر کی زیادہ پسندیدگی نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو اس قرآن کو پڑھ لے گا، جو اس کو سمجھ لے گا، اس کے لیے یہ قرآن کیا بن جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے۔ اب میں نے ایسے ہی رفلی کھولا نا تو سورۃ الانبیاء کی کچھ آیات کھلی ہیں، میں آپ کو اردو میں پڑھ کے سناتی ہوں، حالانکہ عربی کے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا خُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اب یہ عربی کی ہے نا، اور اس میں آدھے لفظ اردو کے ہیں، ماشاءاللہ آسان سی آیت سامنے آ گئی،
لیکن اب اس کو عربی سے ایسے پڑھنے کی بجائے پھر اس کا اردو ترجمہ دیکھیں. اگر میں اس کو کہانی کی طرح پڑھوں اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہ ہے وہ بندہ جو تمہارے الہوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے اور وہ تو رحمان کے ذکر سے انکاری کرتے ہیں. انسان تو بڑا ہی جلد باز پیدا کیا گیا. ان قریب ہم تم کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، بس تم جلدی نہ کرو. پھر وہ کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. اور اگر جان لیتے کافر، یعنی اگر جانتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ وقت جب کہ وہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہ سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں کو اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ ان کے پاس اچانک آئے گا، پس وہ ان کو حیران کر دے گی. فَتَبْهَتُهُمْ، یہ وہی لفظ ہے جو فَبُہِتَ الَّذِی کفر نمرود کے لیے قرآن میں آیا نا، حیران ہو جانا. حیران ہو جائیں گے وہ، بس وہ اس کو پلٹانے کی کو طاقت نہیں رکھیں گے اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے. مجھے بتائیے مجھے اس قرآن کو سمجھنے سے کون روک سکتا ہے؟ اس قرآن کو اپنے سینے میں ڈال لیں. ایک تو آپ لفظوں کا حفظ کرتے ہیں نا، ایک معنی کا حفظ کرتے ہیں. تو سما کے اندر تھوڑی تراخی ہوتی ہے. واپس آ جائیں اپنی آیت پہ، سما ہاتھوں سے سما. اس کی جگہ یہ بھی آ سکتا تھا فَإِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ، فا کو آتا تو کسی اور فارم میں آنا تھا. فا میں کیا؟ فوراً. جیسے آپ کہتے ہیں پانی دے، فوراً دے دیا. چاہے اچھا تھوڑی دیر بعد دیتے ہیں. ثم تراخی، یہاں لفظ ثم کے اندر ایک معنی چھپا ہوا ہے پچھلی آیت کے ساتھ جب اس کو جوڑتے ہیں. لیکن ان رب کا، آپ کا رب، کس کا رب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب. بے شک آپ کا رب للذین، ان لوگوں کے لیے. آپ آیت اچھا اس میں چلیے یہ آج آپ کے نصیب کی چیزیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ دکھے گی کہیں نہ کہیں. تو یعنی ثم ان ربک میں اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ تمہارے بارے میں یہ لوگ جو ہیں جو بھی باتیں کر آ رہے ہیں ان کو پیچھے ڈال دو، تھوڑی سی مہلت دے گا ان کو. اور اس کے بعد پھر آپ کا رب جب ان کے ساتھ معاملہ کرے گا ان کو لگ پتا جائے گا کہ ہم لوگ کس پانی میں تھے، کتنے پانی میں تھے. تو اللہ نے یہاں اپنی یہ سنت بتا کر کیا بتا دیا کہ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ جب گزر جائے گا، ان ربک للذین، ان لوگوں کے لیے عملوا السوء، جنہوں نے عمل کیے برے. لفظ عملو پہ بات کرو، یہ ہمارے پورے دورہ قرآن میں چلے گی اس سال. دیکھیے ہمارے تھیم ہے نا جو دورہ قرآن کا اس سال، فیتھ ان ایکشن. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. جیسے پتہ نہیں ہوتا نا آج کی دعوت میں کیا ملے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے. بس میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں، زیادہ نہیں کہوں گی. یہ لفظ عملو کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ اس سے میرے کرسر کو دیکھ کر سوچئے کہ عمل کے لیے عربی زبان میں بہت سارے لفظوں میں دو لفظ تو ہم سب اردو میں بھی بولتے ہیں. ایک ہے عمل اور ایک ہے کام کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل. فعل بھی ہے نا، قرآن میں آتا ہے نا، فعلو بھی آتا ہے قرآن میں، کئی جگہ آتا ہے. یہاں کیا؟ عاملوا السوء. عاملو عمل کے اور فعل میں کیا فرق ہے؟ چلیے آپ میری طرف دیکھیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سب کو آتا ہے. وہ کیوں نہیں آیا؟ آج گھر جا کر یہی سوچتے رہیے گا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات تو آیا ہے، ان الذین آمنوا وفعلوا الصالحات کیوں نہیں آیا؟ کبھی آج تک نہ آپ نے سوچا فعل اور عمل کا فرق کیا ہے؟ کام کرنے کے لیے صنعت بھی ہے، ثنا بھی ہے. ابھی پچھلی یہ جو کلاس تھی لولو مرجان، اس میں بھی ہم نے بات کیا تھا الم تری کیف فعل ربک. وہاں فعل پہ بتایا تھا کہ فعل کیوں آیا، عاملو کیوں نہیں آیا. آپ سن رہے تھے اس دن بھی. اب آپ مجھ سے پوچھئے کیوں بھائی؟ فعل کہتے ہیں بلا ارادے کام کو، کھجا لیا، خارش کر لی، سنیزنگ ہو گئی. عمل وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کے کرتا ہے. You understand the point؟ یعنی جانتے بوجھتے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے ارادے سے نیکیاں کرتے ہیں، ان کو جنت ملنی ہے. یہ ہمارے رسمی کلامی عبادت گزاروں کے لیے نہیں وعدے. اماں ابا کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں، وہ روزے رکھتے تھے ہم بھی رکھ رہے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے تھے ہم بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں. نا عمل آپ کا اپنا سوچ سمجھ دل دماغ کا فیصلہ ہے. یہاں آپ دیکھیے عامل السوء. عامل السوء کا کیا معنی ہے؟ سوچے سمجھے مجرم ہے.
جانتے بوجھتے مجرم ہیں، کرمنل ہیں وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ شراب پینا حرام ہے پھر بھی پیے جا رہے ہیں۔ اگر یہاں امیلو کی جگہ فائلو ہوتا ہے نا ایسے سمجھانے کی، تو فائلو سو کا پتہ کیا تھا؟ بھولے بھالے لوگ بیچارے بھول پنے میں گناہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو تو نہیں کہا، اللہ نے امت پہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی بات کی ہے۔ تو امیلو سو سے پتہ چلا جو برے عمل بھی کرے اور اس میں ارادہ بھی ہو، پلاننگ بھی ہو، کوشش ہو۔ اب آپ ذرا سا اپنے اوپر لیجئے، کون سے کام آج امت مسلمہ یا ہم اپنے دیسی کلچر کو دیکھ لیں جو ہم سوچ سمجھ کے برے کرتے ہیں۔ ویڈنگ پلانر ہیں، کھانا یہاں سے آئے گا، دلہن ادھر سے سجے گی، میک اپ وہاں سے ہوگا، فوٹو سیشن بلا ہوگا۔ کیا ہماری صرف ایک شادی عامل السوء کی تفسیر نہیں؟ ہم جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں؟ ایسی دلہن بلا بے پردہ آ جاتی ہے سامنے، ایسے ہی دلہا دلہن کا سٹیج اکٹھا مردوں عورتوں میں ڈل جاتا ہے، ایسے ہی ایک لڑکا آ کے تو اندر آ کے دلہن کے شارٹس لے کے اس غریب کو شرم سے پانی پانی کرتا ہے۔ فوٹو سیشنز کیا پلانرز نہیں؟ 3 6 مہینے 8 مہینے تک لوگ شادی کی تیاریاں کرتے ہیں۔ یا میلو سو ہے، سوچتے سمجھتے آج ہمارے غریب ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں تو بن گئے، آفیسز کھلے میں ہیں، آئیے تھیم میرجز، ہمیں بتائیں آپ کو شادی کیسی چاہیے، ہم آپ کی ارینج کرتے ہیں۔ 9 لاکھ روپے کا فلاور ارینجمنٹ تو میں نے خود بھی دیکھا ہے جا کے، کسی موقع پہ پیچھے بھی ذکر کیا تھا۔ تو ہمارے جو جس کو اردو میں امیل السو کا مطلب بتا دو، جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں، ڈھیٹ، سب پتہ ہے پھر کہتے سب کرتے، فلاں کرتا، فلاں عالم نے کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیے، عامل السوء، چلیے اس عامل کے سو کے بعد آگے چلیے، بھی جہالت، جہالت میں کرتے ہیں۔ پھر آپ بے شک آپ کر، اور نبی کا رب کہنا بھی اس میں کمال ہے، اللہ کے نبی کو بھی یہ نہیں کہ ان ربہم، دیکھیں جن کے آپ اس کو دیکھیں گے نا پھر سمجھ آئے گی، مجھے دیکھنے سے نہیں سمجھ آئے گی، آیت کو دیکھیں آپ، ان رب کا کہا ہے، حالانکہ بات آگے دوسرے لوگوں کی ہو رہی ہے۔ اب ایک اور اس کی ترتیب کیا ہو سکتی تھی؟ ثم ان ربہم للذین عملوا السوء، بھئی ان کا رب ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے، یہ نہیں کہا نبی آپ کا رب۔ اب اس میں ربا کا ہونے میں اور ربا ہم ہونے میں کیا فرق ہے؟ نسبت، آپ کا رب ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ، کہ رب میں آپ کا ہوں، جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتے نا میں ان کا رب نہیں ہوں، کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، ان کے بچے پیدا کروا رہا ہوں، ان کے کھانے پانی کا انتظام کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کا رب ہوں۔ ہاں عامل السوء، چلیے اگلا ایک لفظ دیکھیے، بھی جہالت، جہالت سے قربان جانے کو دل کرتا ہے اس قرآن کی۔ یہ آیت ذرا کیسے ہو سکتی تھی؟ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بغفلۃ، غفلت میں کر لیا، یہ نہیں آیا۔ اب اس لفظ پہ آپ کو گھنٹوں بات سننی ہوگی اگر آپ تفسیر کی کلاس میں بیٹھیں گے۔ یہ آیت صرف اگر ان ڈیپتھ اسٹڈی میں کبھی آئی نا تو ایٹ لیسٹ 5 سے 6 گھنٹوں میں پوری ہوگی، اور کوئی لفظ باہر کا نہیں ہوگا کہ سیاست کی بھی خبریں، اس کی باتیں، فلموں کی، گانوں کی، اور پھر چلو جی آیت پڑھتے نا، آیت کے اندر ہی ایسے جیسے وہ پیاز کے پرت کھولتے جاتے ہیں نا، یہ ہمارے علماء کا انداز تھا تفسیر کا۔ سلف صالحین کی تفاسیر کھولیے، آج ایک بڑا خزانہ عربی کتابوں میں چھپا پڑا ہے۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے اردو تفاسیر لکھ کے ہم جیسے لوگوں کے لیے آسانیاں کر دیں، یا انگلش کی تفاسیر کو کھول لیتے ہیں تو بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن ابھی آٹے میں نمک کھلا ہے، اور یہ قیامت تک کھلتا ہی جانا ہے، کھلتا ہی جانا ہے۔ تو یہاں لفظ غفلت نہیں آیا، جہالت آیا، کیوں؟ فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اردو میں ہم کہتے ہیں نا جاہل رو کے پڑھ لو، ہمارے ذہن میں ایک عالم کے اپوزٹ جاہل آتا ہے نا، جو پڑھ گیا وہ عالم، جو نہیں پڑھا وہ جاہل۔ عربی زبان میں لفظ جاہل کوئی ضروری نہیں کہ عالم علم کے ساتھ ہو، جہالت کے اندر لفظ جو 2 میں کھول دیتی ہوں باقی نہیں کھول سکتی، جذبات کی رو میں بہہ کر، وہ بندہ بھی عربی زبان کی ڈکشنری میں جاہل ہے کہ جس کو سب پتہ ہے اچھا برا، کیا غلط کیا ٹھیک، پر جذبات کی رو میں آ کر غلط کام کر جاتا ہے۔ بتائیے مجھے کتنے اپنی زندگی کے آپ کو نہیں نام معاملے یاد جو جذبات میں آ کے پگھل گئے؟
یہ ہم اپنی ایج کی باتیں کریں نا تو ہمارا جذباتی پن تو غصے میں ہی ہے نا، غصے میں بول دیا، بس وہ میں جذباتی ہو گئی تھی، سوری بہن معاف کرنا. پر جوانی کے گناہ کون سے ہیں؟ یہ آج لڑکیاں لڑکے کس رو میں بہ جاتے ہیں پھر آ کے روتے ہیں. پاکستان میں ہمارے پاس بہت کثرت سے ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ. جوہر آباد سٹی میں جہاں ہمارا اس وقت مین ہیڈ ہے نا، تو وہاں یا پرنسپلز ٹیچرز اور دوسری طرف ڈاکٹرز ہیں. تو جب کبھی میں جاتی ہوں تو ایک سٹنگ ضرور موسٹلی ہوتی ہے جس میں وہ پھر اپنی ڈاکٹر فرینڈس کو بلاتی ہیں، پھر وہ سوال جواب کراتی ہیں. کین یو بلیو می؟ سوال کیا مجھ سے پوچھا انہوں نے کہا کہ آج سے 10-15 سال پہلے میاں بیوی آتے تھے تو 3-4 بچے ہو گئے ہیں، بیوی پھر پریگننٹ ہو گئی ہے، یا وہ کہتی تھی مجھے بچہ ابورٹ کرانا ہے، تو ہم نے قرآن میں پڑھ لیا ہے کہ ابورشن نہیں کرا سکتے. یہ 10-15 سال پہلے کی کہانی تھی. اب کون آتا ہے؟ یا تو لڑکا لڑکی خود آتے ہیں، کماری لڑکی آتی ہے میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، بھی جو حالت ہے، جذبات کی رو میں بیٹھتے ہیں. اور یہاں تک بھی وقت آ گیا ہے کہ مائیں لے کے آتی ہیں بیٹیوں کو کہ یہ کہیں منہ کالا کر رہا ہے، یہ اس کا بچہ ابورٹ کراؤ. میرے پاس 101 سٹوری ہے اس پہ ایٹ لیسٹ. کیسے پھر ان بچوں کو نہ پیدا ہونے دینا ہے تو نہ مرنے دینا ہے، تو پھر کئی ماں باپ اپنے ان بچیوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں کہ اگر ڈیلیور کرانا ہے تو کہیں پردیس میں کرا کے بچہ پھینک کے آ جائیں گے اگر آپ ابارشن نہیں کرتی تو. جب جذبات جو ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، جب آئی لو یو اور دل ہاتھوں میں لیے بیٹھے اور سارا معاشرہ آپ کو جو گند دکھا رہا ہے اور شادیوں کی عمریں آپ نے آگے سے آگے بڑھا دی اور ماں باپ نے شادی مشکل کر دی، تو پھر جہالتیں ایسی بچوں سے ہوں گی. یہ فن والے ٹاپک میں اس دن بھی تھوڑی سی باتیں ہوئی تھی. کل کے بھی لیکچر میں تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. تو اللہ نے کہا بھی جہالت. دیکھیے اللہ کیسے سائڈ، اور یہ جو با ہے نا اس کے بھی معنی ہے، 16 معنی ہے تقریباً با کے. یہ آیت دیکھیے ذرا دوبارہ آیت کو، ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ، ہاں بھی جہالتن کی جگہ یہاں آپ دیکھیں، جیسے دیکھیں نا وتھ، ساتھ، آن، ان، انگلش کے پریپوزیشن ہے نا، یہ با کی جگہ کئی اور لفظ رکھ سکتے تھے، میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن بھی جہالت با سبب ہے، بات سببیہ ہے کہ جہالت کے سبب کوئی برا کام کر لے، بچہ بھی پیٹ میں آ جائے. آج تو وہ حال ہو گیا ہے کہ کئی شادیاں وقوع پذیر ہی تب ہوتی ہیں جب پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے. بچوں نے بھی سوچ لیا ہے کہ امی ابا بھی ایسے ہی مانیں گے، پھر جا کے کہہ دیں گے ہم، تو پھر کہیں گے اچھا جاؤ پھر اسی سے شادی کر دو. لوگ سوال پوچھتے ہیں پریگننسی میں نکاح ہو جاتا ہے؟ یہ کیا سوال پوچھا آپ نے؟ نہیں، وہ سمے بچی پریگننٹ ہو گئی ہے تب ہم اس کا نکاح کر دیتے ہیں. یہ حالات ہیں آج ہمارے امت کے، اور قرآن سے ہماری بے اتنائی تو کوئی دیکھے. بہرحال اب یہاں تک تو ایک بندے نے غلط کام کیا، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ واپس پلٹ آتے ہیں، وہ روٹھے رب کو منا دیتے ہیں، وہ واپس انہی قدموں پہ چل پڑتے ہیں. من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس عمل سو کے بعد، یعنی ثم تابوا من بعد ذالک، پہلے برا کام ہو گیا، جہالت، نادانی، اس میں نادانی بھی آتی ہے. سود پہ گھر لے لیا، نہیں تھا پتا کتنا بڑا گناہ، یہ بھی آتا ہے اس میں. جس دن پتہ لگ گیا، جب پتہ لگ گیا، ثم تابوا، یہ ثم دیکھیے یہاں دوبارہ آ رہا ہے، یہ دیکھیے پہلا ثم اور ادھر یہ ثم کیا بتا رہا ہے. یہاں فا آتا تو پتہ کیا معنی ہونا تھا، فتابو کیوں نہیں آیا؟ دیکھیے آیت کو، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ فتابوا من بعد ذلک، چل سکتا ہے نا، قرآن میں بہت جگہ آتا ہے. یہاں فا کی جگہ ثم کیوں آیا؟ اب تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے، کوئی بتانا چاہے تو بسم اللہ. جی، تراخی کے لیے آیا، کچھ عرصہ رہ گئے جو حالت میں، پھر بھی چلو توبہ کر لی. اگر یہاں فا آتا نا، ادھر زنا کیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثال کی عورت بچے کو لے کر آ رہی ہے، پیٹ کا بچہ ہے، اللہ کے نبی زنا ہو گیا تو مجھے خط لگا دے. اللہ کے نبی ادھر منہ کر رہے ہیں، اس کی بات نہیں سن رہے، سنی انسنی کر رہے ہیں، کہیں گے اللہ کے نبی میرے تو پیٹ میں بچہ بھی آ گیا. اتنی ان کی شدید توبہ ہوتی تھی. کہا بچے کا کیا قصور ہے؟ اچھا بچہ ہوگا تو پھر آنا، اور بچہ پیدا ہوا، نیو بورن بیبی کو لے کے پھر آ گئی. اللہ کے نبی گناہ راتوں کو سونے نہیں دیتا، اگر میں اس حال میں مر گئی تو میرا انجام کیا ہوگا؟
کہا اس کو روٹی کون دے گا؟ کھانے کے قابل ہوگا تو پھر آنا. اور روایات میں آتا ہے چند ماہ کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دلا کر وہ عورت آتی ہے اور اللہ کے نبی کو کہتی ہے اللہ کے نبی حد لگا دیں. اللہ کا قانون تو اتنا سخت لگا اس وقت. اور جب اس عورت کو حد لگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت نے اتنی پیاری توبہ کی ہے کہ مدینہ کے بعد دو تین روایت ہے، ایک میں ہے 40 لوگوں اور ایک میں ہے مدینہ کے سارے لوگوں میں اس کی توبہ بانٹ دی جائے تو اللہ سب کو بخش دے. ثم تابوا من بعد ذلك. غالباً خالد بن ولید کے کپڑوں پہ اس عورت کے خون کے چھینٹے پڑ گئے، منہ سے کچھ بات نکل گئی کہ گندی عورت تھی مجھے ناپاک کر گئی. فرمایا ایسا نہیں کہو، اس کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا. اب یہ ثم کے کتنے سال کی خباستیں، کتنے سال کی غیبتیں، کتنے سال کے سود، جو کچھ کیا ہے تابو من بعد ذالک، اس کے بعد توبہ کر لو. آپ ذرا سے اس من بعد ذالک کو چھپا لیں. اب آپ کو ایک اور خوبصورت دیکھیں، میں کرسر سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں. آیت کیا ہوتی؟ عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا واصلحوا. کافی تھا. یہ من بعد ذالک کیوں آیا ہے؟ معنی بدل رہے. دیکھیے ہماری اردو اور پنجابی انگلش جو بھی آپ بولتے ہیں اس میں بھی تو کوئی بڑے پروفاؤنڈ ورڈز بولتا ہے نا، کچھ اتنی لمبی بات کرتے ہیں ان کی تمہید سے غصہ آ رہا تھا، آگے بات کرو نا. کچھ اسٹریٹ کرتا ہے. قرآن میں ایک زبر، ایک زیر، ایک شد فرق نہیں ہے. اور ایک اور مزے کی بات بتا دوں کہ جس طرح معنی ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں نا الف با تا سا کے معنی ہے، ہم سب کو پتا ہے حمزہ استفہامیہ ہے، با میں ساتھ ہے، ہو میں ہا ہے نا، سین صوف ان قریب. یہ تو ہے کچھ کچھ لفظوں کے معنی. آپ علم الاستشقاق پڑھا کسی نے آپ میں سے؟ علوم القرآن میں سے اس کے اندر ایک ہمارا علوم القرآن ہے، یہ جو یہ تصویر بنی ہوئی ہے نا، یہ علوم القرآن کی بک ہم پڑھ رہے ہیں، مباحث فی علوم القرآن میں. عربی زبان کے لفظوں کے بھی معنی ہیں. آج میں آپ کو تھوڑا سا پریشان نہ کر دوں تو بس ایک لفظ بتا دیتی ہوں. قاف. قاف، موٹا قاف. قاف سے جتنے بھی لفظ شروع ہوں گے نا اس میں ایک معنی ہوگا. کسی کو بھی بتائے تو بتائیے، ہینڈ ریز کریے. ماشاءاللہ. ٹو کٹ، کاٹنا. عربی زبان میں جو لفظ قاف سے شروع ہوگا، فعل خاص طور پہ یا اسم بھی ایون، اس میں کاٹنے کا معنی ہے. چلیے پہلے تو دیکھیے قبر. قبر کس کو کاٹ، اور یہ ساری مثال میں آپ اس کی ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں نا تو ہے یوٹیوب پہ سورۃ التکاثر کی تفسیر ہے ان ڈیپتھ. ہر ایک کی نہیں ڈالتے کیونکہ یہ کورس اسپیشل کورس ہے، یہ بھی یوٹیوب پہ نہیں آ رہا. اس کو ہم زوم پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ لیکن سورۃ تکاثر میں نے 2 سال پہلے ادھر کی تھی پیرس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. 10 دن جو تھے نا اس کے اشرا ذی الحجہ اس میں کی تھی، وہ ہے وہ آپ سن سکے. اس میں لفظ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جہاں لفظ اس آیت کی تفسیر ہے نا وہاں سے مقبرہ مقابر. قبر بندے کی انا کو توڑتی ہے. قبر کو قبر کیوں کہتے ہیں؟ یہ بندے کی آکڑ ختم کر دیتی ہے، ہماری زبان میں اکڑ ختم کر دیتی ہے اور بندے کا نام ہے دنیا سے رابطہ کاٹ دیتی ہے. اور قبر میں جانے کے 10 دن کے بعد بندہ آلموسٹ کہہ لیجئے کہ پورا ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے. کچھ دن کے بعد جسم گیا، پھر ہڈیاں گئیں، کرتے کرتے بندہ ختم ہو. جس کو کیا بولتے ہیں آپ اپنے طور پہ جو چیز کو ختم کرتے ہیں؟ ڈی کمپوز. جی جزاک اللہ. ڈی کمپوز کرتی قبر کو قبر اس لیے کہتے ہیں. اور بولیے ذرا. قرآن. قرآن کاف سے شروع ہوتی ہے. یہ کیا کاٹتا ہے؟ قرآن آپ کی انا کو توڑ دیتا ہے. کینچی کٹ 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 کاٹتی ہے. قیامت. قیامت کی کینچی رشتوں کی ڈوریاں کاٹے گی. آپ آج جا کر نا صرف قرآن کھول کر اس میں قاف والے لفظوں کو اس اصول پہ سمجھیں، آپ اشش کر اٹھیں گے کہ اللہ تیرا کلام اتنا پیارا ہے. شین کا لفظ پھیلاؤ، شجر، شہر. ہاں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے بعد تو پھر قرآن اور آپ کے بچوں کو اس وقت اس قرآن کی ضرورت ہے. قرآن کی بڑائی آئے گی تو اللہ کی خود ہی آ جاتی ہے. ہاں تو کیا فرمایا؟ من بعد ذالک واصلحوا. توبہ بھی کی، یہاں پہ ایک سٹیپ پورا ہوا، لیکن من بعد ذالک کے واصلحوا، باقی اصل بھی صحیح بھی تو کرو، اصلاح بھی کرو، سلخن کرو، صلحہ. اب یہ اصلحہ کے بھی کئی لفظ ہیں لیکن چھوڑ دیجئے. ان ربک من بعدہا سوری ان ربک بے شک آپ کا رب من بعدہا اس کے بعد. کس کے بعد؟
ہاں کیا آتی ہے دیکھے ذرا، کس کے بعد؟ کیا جہالت کے بعد یا توبہ کے بعد؟ توبہ کے بعد۔ اوپر بھی دیکھیے، اگر آپ قرآن کا مزاج دیکھیں نا، ادھر بھی انا ربا کا، ادھر بھی انا ربا کا، یہ دونوں میں جوڑا ہے، یہ دو بریکٹ ہے، انا ربا کا انا ربا کا، ہاں، اور ادھر من بعد ذالکا تھا، ادھر من بعد ہا، یہ ایسی تو نہیں ہے، ہم بے تکی باتیں کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے تو کلام میں بڑی خوبی ہیں۔ اللہ غفور الرحیم، البتہ غفور الرحیم ہے، یہ لام کی کیا ضرورت تھی؟ من بعدہا غفور الرحیم، البتہ کہہ کر زور ڈال دیا۔ تو کیا پتا چلا، جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے پھر توبہ کرے اور پھر اصلاح بھی کر لے تو آپ کا رب بے شک بخشش والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ تھا خلاصہ اس آیت کا۔ اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ رمضان نجات کا مہینہ کیسے ہے۔ رمضان کی آمد ہے، اور رمضان سر سے پاؤں، جس کو آپ کہتے ہیں نا سراپا بخشش و مغفرت ہے۔ پورے 11 مہینے ہم جو گناہوں کی آگ جلاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ رمضان کو بھیجتا ہے، سارے گناہ جلا دو۔ آپ کو پتہ ہے رمضان لفظ کا معنی کیا ہے؟ جلانا، رمضا۔ گرمیوں میں آتا تھا کہ وہ موسم جس میں پاؤں جلنے لگتے ہیں، تو رمضان گناہوں کو جلاتا ہے، ہر قسم کی خیر اور برکت کی انتہا ہوتی ہے۔ پورے سال کے گناہوں کو، کہہ لیجئے جیسے آپ کچھ کبھی سالانہ صفائی کریں نا، تو کتنا ٹریش نکلے، اور پھر اس کو جلا دو، کھپا دو، اس کو بن کر دو، بن میں ڈال دو۔ یہ پورے سال کے گناہوں کی مغفرت اور اپنے احوال کو، اپنی حالت کو بہتر کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا رمضان آ رہا ہے، آپ کے گھر میں کوئی روزہ رکھے نہ رکھے، کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کوئی مسلمان ایسا بھی ہو دنیا میں، اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ رمضان آئے ہوئے ہیں۔ آج دنیا میں ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں نہ اذان نہیں ہے نہ مسجدیں، گوروں میں گورے بن گئے، ان کو نہیں پتا کہ رمضان ہے کہ نہیں ہے۔ تو آج ہمیں رمضان کی عظمت کا احساس رکھنا ہے اور اس کی خیر اور برکات کو لینا ہے۔ قرآن رمضان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ آیت 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے، اگر میں آگے نہ بولوں تو آپ کیا کہیں گے؟ جس میں روزے رکھتے ہیں، جس میں روزے رکھتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں لفظ رمضان کے ساتھ پہلا لفظ کیا آتا ہے؟ روزے۔ اچھا کچھ کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، کوئی کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، خوف پڑ جاتا ہے۔ اس پہ ایک لیکچر ہے، رمضان ایک مہمان، اسی میں آن پہ لیکچرز میں ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، سنیے۔ وہ سسرالی مہمان ہے یا میکے کا مہمان ہے؟ آپ کی دوست ہے کوئی، آپ کے میاں صاحب کے کوئی دوست کی دعوت ہے نا، فرق ہوتا ہے نا۔ تو جو خوشی سے رمضان کے استقبال کرتے ہیں ان کو رمضان بہت کچھ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں شہر رمضان الذی تصوم فی، رمضان وہ مہینہ جس میں ہم روزے رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نو، شہر، اور یہ ہے قرآن کی وعد جس میں لفظ رمضان بھی آئے اور رمضان کا مقصد بھی بتا دیا، الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کی اصل وجہ تاسیس روزہ نہیں ہے، قرآن کا نزول ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور دلائل ہیں ہدایت کے۔ یہ ذرا سا ایک چسکا دوں اور چھوٹا سا اس آیت میں سے، یہاں دیکھیں خدن، اور یہاں پھر من الخدا، یہ ال کے بغیر ہے، یہ ال کے ساتھ ہے، کیا فرق ہے؟ دیکھیے جب آ جو گیا ہدی للناس تو کافی تھا، پھر بینات من الخدا کیوں کہا؟ والفرقان، یعنی رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھنے والی۔ چلیے، ہدن اور الہدا کا فرق دیکھیں، یہ نکرہ ہے نا، ال کے بغیر ہے، یہ ال کے ساتھ ہے، یہ عمومی ہدایت ہے، یہ دنیا کی ہدایت ہے۔ قرآن ہمیں صرف جنت کے راستے نہیں دکھاتا، ہمیں دنیا میں بھی جینے مرنے کے طریقے سکھاتا ہے، اور یہ جو ال کے ساتھ ہے یہ قرآن اور سنت۔ فرقان، فرق، کیا پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ایک فرقان دیتا ہے۔ ہر سال آپ اپنے اوپر بھی سوچا کریں
کہ ہر سال رمضان میں میرا ایمان پہلے سے بڑھتا ہے. ہر سال میں کوئی نئی اچھی نیت کرتی ہوں، آج کر لیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ اس سال کو میری زندگی کا آخری رمضان بنا. سوچئے اللہ نہ کرے ہمارا یہ آخری رمضان ہو. کئی لوگوں کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں 2 ماہ کی رہ گئی زندگی، 3 کی رہ گئی. تو آپ اپنے اوپر لیجئے کہ میرے پاس صرف 1 ہی مہینہ ہے، کیسے گزاروں گی، کیا اس کے اندر ہوگا، سوچنا پڑے گا نا. اور یہ قرآن، آج آپ سادہ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھیے، اجر تو ہوگا. یہ بھی غلط فہمی ہے، قرآن پڑھنے پہ 1 لفظ پہ اجر. پھر 1 نہیں 3 پارے، 5 پارے، 6 پارے، 7 پارے. آپ دیکھیے کہ ایک سپارہ 20 سے 25 منٹ میں پڑھتے ہیں. احتیاطاً ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک ایوریج رفتار سے پڑھنے والے ساتھی کو وہ آدھے گھنٹے میں 1 پارہ پڑھتا ہے. ایسی ہے نا. آپ 2 گھنٹے بیٹھیں تو آپ 4 سپارے پڑھ سکتے ہیں. 5 نمازوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ لگا دیں، 5 پارے پڑھ دیں گے. وہ قرآن کہتا کیا ہے، اس میں بینات کون سی ہیں، اس کے بعد فرقان کون سی ہے، پتہ ہی کچھ نہیں. قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں قرآن جو کہہ رہے وہ پتہ ہی نہیں. میں بات کر رہی ہوں، آپ کو اردو نہ ہے، میں نارویجین میں بولوں، کتنے لوگ بیٹھے رہیں گے. آپ کے بچوں کو انگلش نہیں سمجھ، انگلش کے سوا کچھ نہیں سمجھ آتا، وہ کچھ اور سننا ہی نہیں پسند کرتے. قرآن ہمیں کتنا روکتا ہے، ہم اس قرآن کے اندر سے لیتے ہیں. اب آپ چلیے، آج کل جو شام کو ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ نہیں، ہم ایپک مسجد میں 2 گھنٹے میں 5 پارے کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ نے کل بھی 5 پارے کرائے، اس سے پیچھے ہم نے 6 کیے کیونکہ پہلے دن میں ہمارے کچھ ہکپس تھے، اس میں ہمارا پارا پینڈنگ تھا. آج بھی اللہ نے چاہا تو 6 پارے ہوں گے. 3 دن میں ہم 19 پارے کر کے آئے ہیں. آج 20ویں سے لے کر انشاءاللہ 25ویں تک کا ٹارگٹ ہے میرا. یہاں سے صرف 33 منٹ لگتے ہیں اگر رش نہ ہو تو. اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ دور ہے نا، کوئی بات نہیں، نہ جائیں، اس اوکے. ادھر سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ میں کیا بتا رہی ہوتی ہوں. میں آپ آتی ہوں نا تو گھر میں آپ کے ساتھ پوچھتے کیسا رہا، میں نے کہتی ہوں کہ کیا میں اتنے وقت میں کیا بتانا تھا. ظاہر پوری 6000 آیتوں کے ٹاپک آپ کو مل رہے ہیں، پیکیجز ہیں آیتوں کے، اتنی آیت کا یہ ٹاپک، بیچ میں تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں. میں اپنے لحاظ سے وہ ایسی ہے جیسے آپ کو کوئی کہتے ہیں چائے ناشتہ نہیں کر رہے نا تو آپ چائے کا 1 کپ لے لیں، اس سے زیادہ نہیں میں دے رہی نا، کیا دوں، ٹائم ہی نہیں ہے. اور وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں سامنے وہ کئی رو بھی رہے ہوتے ہیں، اتنا بتا رہے ہیں. یہ باجی کہتی لکھنا پڑتا ہے، اتنا لکھ رہے ہیں نا، ٹاپک ہے اس میں، ان کا پورا ایک انسائکلوپیڈیا بن رہا ہے. اور اتنی کوئک میں تو فوراً پتہ بھی چل اچھا یہ آیت ادھر آئی کل، اچھا وہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا وہ ادھر. کوئک سیشن وہ ہوتا ہے، کیک کی تہیں ہوتی ہیں، ایک اس کا نام ہی قرآن کے، ایک تہ، پھر فروٹ کی، پھر جیلی کی، پھر اس کے اندر نٹس لگا دو، وہ کیک مزے کا ہوتا ہے. یہ جو کوئک دور ہوتے ہیں نا، یہ انسان کے لیے بہت ہی، کہہ لیجئے کہ قرآن کا فہم جمع ہو جاتا ہے. اب وہ 2 گھنٹے میں آپ 6 سپارے کر رہے ہیں تو کیا آپ کو اجر نہیں ملے گا؟ یہ جو ہمارا اور ہم پڑھتے بھی پتہ نہیں صحیح ہیں کہ نہیں، لیکن ہمیں شوق ہے. ہماری امت میں اکثریت کا ہے. ویسے اب یہ بھی کم ہو رہا ہے، یہ بھی میں بتا دوں، ہمارے بچے 1 سپارہ بھی پڑھ جائیں تو بڑی بات ہے. یہ مصحف ہاتھ میں لے کر پیار سے کھول کے پڑھنا، وہ ایک خاص دوپٹہ لے کر سٹائل، اب تو وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے نانیاں دادیاں صبح فجر کے وقت پڑھتی تھیں، پھر وہ چلی گئیں تو قرآن بھی بند ہو گئے. تو پورا یقین رکھیے، آپ دورہ قرآن پورے 2.5 گھنٹے کا ہوگا. لوگ ہمیں کہتے ہیں کل باجی کہہ رہی تھی 2.5 گھنٹے کا کیوں ہے. میں نے کہا آپ سادہ ترجمہ لے لیجئے رواں، آپ کو ابھی 20 منٹ میں 1 پارہ نہیں دے رہی. چاہیے بھی بہت کچھ، اس کے اندر آیتوں کے مطلب بھی لینے، رکوعوں کا ترجمہ بھی لینا، اس میں ہم نے انشاءاللہ ایمان والوں کی بھی باتیں کرنی، فیتھ ان ایکشن بھی بات کرنی، نصر من اللہ بھی. تو کیا آدھا گھنٹہ ہم نہیں دے سکتے؟ کیوں ہم اتنے مصروف ہیں؟ دیکھیے اپنے ناپ کے کپڑے ہی پہنے تو سکون ملتا ہے نا. آپ جب لیں گے زیادہ، اور آپ کو یعنی اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، مجھے تو اس میں کسی بندے کے اختیار میں کچھ نہیں. یہ ہمارے ساتھی جتنے کام کر رہے ہیں، جو پوری پوری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، میں ان سب کا اجر اللہ پہ رکھتے ہوئے پھر بھی کہوں گی کہ جو کام اس وقت بھی ہو رہا ہے یہ صرف اللہ کی شان سے ہو رہا ہے. اللہ ہی کرواتا ہے، آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ سارا کچھ اتنی محنت اور اتنے مرحلوں سے گزر کے جب ہوتا ہے، میں پورے امریکہ کے کینیڈا میں جدھر جاتی ہوں یا پاکستان سے جدھر جاتی ہوں، مجھے لوگ ایک بات ضرور کہتے ہیں، اللہ کا سارے ہمارے اپنے ادارے ہیں، جو قرآن سنت کا کام کرے نا وہ میرا ہے. الحمدللہ، یہ بات یاد رکھیے.
مجھے ہر قرآن سنت کی خدمت والا اپنا لگتا ہے. یہ جو نام ہوتا ہے نا کہ اب یہ نور قرآن کا ہے، یہ ادھر چیک لسٹ ہے، یہ ادھر پلے لسٹ ہے، یہ تو تعارف ہے نا، تاکہ آپ کو اگلا بھی رستہ کھل جائے. اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ نور قرآن، میں صرف نور قرآن میں تو نہیں پڑھاتی. ابھی یہ پچھلے پورے مہینے میں کینیڈا میں ایون میرے 2 لیکچر الہدا سینٹر میں ہوئے. پہلا ایک مین سینٹر مسز آگا میں ہوا، اور استاذہ میڈم فرد کی ریکمنڈیشن پہ ہوا. الحمدللہ ایک ایک منٹ، ایک ایک کلک کا رابطہ ہوتا ہے ان سے بھی. تو اب یہ ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ ایک نا سسٹرز میں جو بھی ویلکم کہتے ہیں ہم نے ان کی مسجدوں میں بھی کیے ہیں. کوئی اور جو بھی کہتا ہے، کیا یہ قرآن قبر میں لے کے جانے نام میں نے؟ آپ میرا نام سن کر سنیں یا میرے نام سے نہ سنیں یا میرے نور قرآن کے لفظ سے سنیں اور نور قرآن کا لفظ نکال دیں، یہ سارا ادھر رہ جانا ہے. یہ دیکھیے آپ کو ملنا کیا ہے بعد میں. اگر میں لوریاں ہی دے رہی ہوں تو مت سنیے، اور اگر آپ کو کچھ ملتا ہے تو صرف اس لیے نہ سننا کہ یہ ہمارے پر پلیٹ فارم پہ نہیں، یہ ہماری جماعت سے نہیں، تو نو ایشوز، جو ہو رہا ہے وہ کیجیے. لیکن اصل بات ہے جو اس سے لے کر اٹھے، جو میں کہنے لگی تھی، وہ کہتے ہیں دورہ قرآن ہم نور قرآن سے سنتے ہیں. یہ مجھے گواہی پوری دنیا سے ملتی ہے، اور ہمارا اللہ کی رحمت سے ہمیں خود بھی دکھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں 2-2.5 گھنٹے کے اندر ایک کوزے میں، کہنا چاہیے نا، کوزے میں سمندر کو بھی نہیں بھرنا چھوٹی مثال ہے، اس سے بھی بڑی بات ہے. صرف اللہ ہی پورا کراتا ہے. ہر پارے کا الگ تھیم ہوتا ہے، پھر پارے کا خلاصہ ہوتا ہے. ہر سال ایسے لگتا ہے جو ٹاپک ہے پورا قرآن اسی میں بن گیا. پچھلے سال ہم نے جب کیا صحابہ کرام پہ تھا، تو ایک سسٹر نے مجھے بعد میں بڑی پیور انہوں کی یعنی سچی رائے دی، کیونکہ جب میں نے یہ ٹاپک سنا تھا تو میں کوئی خوش تو نہیں ہوئی تھی. لو صحابہ کتنا کو ذکر ہوگا قرآن میں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، لاسٹ ایئر نا کراچی سے ہوا. تو پھر جب وہ سننے آتی تھی تو روتی تھی کہ میں نے تو آج تک صحابہ کرام کے بارے میں سوچا نہیں، یہ ہر پارے میں ہے، ہر تیسری چوتھی آیت میں صحابہ ہے. اس سے پچھلے میں اقسام القلب ہوا تھا، پیرس سے ہوا. اس سے پیچھے دعا کا ٹاپک تھا، ناروے سے ہوا تھا. یعنی ہر ملک سے آج تک ہمارے پلیٹ فارم سے، اللہ کا شکر ہے، یہ اس سال 22واں دورہ قرآن آ رہا ہے. اللہ کی رحمت ہے. تو جب 22 ڈفرینٹ تھیم، اور میں تو دورہ قرآن اس لیے تیار کرتی ہوں کہ کچھ بیچاروں نے صرف سال میں ایک ہی بار قرآن سننا ہے، کیونکہ ان کے ٹائم نہیں ہے. کئی لوگ چھٹی لے لیتے ہیں، جاب پہ سے بھی جگلنگ کر کرا کے آ ہی جاتے ہیں، بیٹھ ہی جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اور 20 منٹ کا پارا اب ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ جو 2 پرسوں پورا ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. آدھے گھنٹے کے پارے بھی ہیں، معجزہ لے لیجئے، ہر آدھا آدھا گھنٹے کا پارا. قرآن کے موتی لے لیجئے، آدھے گھنٹے میں. ترتیل القرآن صرف 15 منٹ کا ایک پارا. اور اسی طرح سے پچھلے سال 2 دورہ قرآن ایک ساتھ ہوئے تھے. ایک یہی جو بتایا آپ کو صحابہ والا، یہ 2.5 گھنٹے کا تھا. اس سے پہلے 1 hour 30 minute روح القرآن. جا کر ابھی ویب سائٹ سے کھول کر، میں آپ کو بعد میں کہیں گے تو دکھاتی ہوں ایسے. اور وہ میرا نقاب میں ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے اس میں، وہ کسی بھی دن آپ کو سامنے آ جائے گی. لیکن ویسے اس طرح ریڈنگ مٹیریل کے ساتھ ہمارے چینل پہ ابھی بھی موجود ہے. اذان سنتے ہیں، اور نماز میں اور اذان میں فرق ہے؟ ٹائم دیں گے بیچ میں کہ فوراً جماعت ہے؟ ہاں، تو اذان سن کے پھر ہم 15 منٹ میں اپنی بات پوری کر کے تو ساتھ ہی ان کے نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان اشہد ان رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ
اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ حي على الصلاة لا حول على الفلاح لا حول حي على الفلاح لا حول الله الله لا لا الہ الا اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقام محمودا الذی انک لا تخلف الميعاد۔ تو بات خلاصہ کیا نکلا کہ جب قرآن پڑھے نا تو فرقان ملے۔ یہ آیت کا شروع اور آخر دیکھ لیں، قرآن پڑھیے لیکن اینڈ پہ اگر فرقان نہیں مل رہا نا، کیا ٹھیک کیا غلط، کئی لوگ پڑھ پڑھ کے بھی کہتے سمجھ نہیں آتا کیا ٹھیک ہے کیا غلط، تو ان کو اس کے اندر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اگر رمضان سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ جس نے رمضان پایا اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا اور وہ اس میں نیک اعمال کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ صحیح ادب المفرد کتاب میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، رغی منفو، آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ سوچئے ذرا، کتنے رمضان آئے اور چلے گئے۔ اس سال اللہ سے انشاءاللہ ہم نے جہنم سے نجات بھی لینی ہے اور اس سے پہلے گناہوں سے نجات مانگنی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہر انسان اپنے وجود کے اعتبار سے گناہوں میں پڑتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کر انہوں نے معافی مانگ لی۔ ہم سب کو بھی اپنے بڑے سے بڑے گناہ کو سوچ کر یہ نہیں کہنا کہ یہ معاف نہیں ہوگا۔ شیطان پہلے ہم سے گناہ کراتا ہے، کوئی بات نہیں نا، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر جب کر لیتا ہے تو کہتے لو اتنا بڑا گناہ معاف تھوڑی ہونا ہے، بار بار گناہ تو نہیں معاف کرے گا۔ تو مغفرت کے بارے میں ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ بندے کے گناہ معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا عمل کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اس رمضان میں ہماری بخشش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو ہلکا سا اپنے لیے ایک پلانر لیتے ہیں، مغفرت کے اسباب کیا ہیں، کیا چیز ہے جو ہم کریں۔ نمبر 1 کہ رمضان جب پائیں تو ہم نے شعور سے کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ عام زندگی میں بھی بچتے ہیں لیکن کئی چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنی پڑی ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کبیرہ ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کے ذمہ نا کبیرہ گناہ بس زنا ہے یا شراب پینا ہے، فحاشی ہے۔ نہیں، آپ جا کے سب الموبقات دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو شرکی ہے، حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سود، شراب، جھوٹی گواہی۔ اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ ہم اس سے بچیں گے۔ آپ نے فرمایا 5 نمازیں ہر جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، درمیانی مدت کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا ہو۔ تو اللہ کی توفیق سے رمضان آپ کے میرے لیے گناہوں کو معاف کروانے والا مہینہ آ رہا ہے۔ پھر دوسری چیز لیجئے، ایمان کے ساتھ اجر اور ثواب کی امید سے روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہوگی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے رکھا
اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 214۔ اب یہ ایمان تو ہم سب کو سمجھ آتا ہے، احتساب کیا ہے؟ آپ دیکھیے اجر و ثواب کی امید ہے نا، یہ بھی ایک عجیب ہی لفظ ہے۔ اب بعد میں کبھی دیکھیے گا ایک لفظ ہے نا حساب، حسیب یحسب، یہ احتساب باب افتعال میں چلا گیا۔ اردو میں بھی آپ بولتے ہیں احتساب کرنا، یعنی بندہ خود ہی اپنا احتساب کر لے۔ مراد یہ ہے کہ مجھے اس پہ اجر ملے گا، اور اس امید کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اس نیکی کے بدلے میں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ تیسری چیز رمضان کی راتوں میں قیام کرنا، یہ بھی گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ جو لفظ ہے نا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی 759 ہے۔ تو راتوں کا قیام نیت کیجئے، اس سال پوری تراویحیں سننی ہے، پورا قرآن سننا ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ تو سنتے بھی ہوں گے۔ آپ کے پاس تو اتنی قریب اتنی بڑی بڑی مسجدیں، بچوں کو لے کر جائیں، اہتمام سے جائیں، اور اسپیشلی وہی جو کہ دورہ قرآن میں جو پارے پڑے ہوتے ہیں پھر وہ جب تراویحوں میں آتے ہیں تو وہ تو پھر مزہ ہی بہت نیا ہے نا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ دیکھیں کتنی انشورنسز مل رہی ہیں نا، آج دنیا میں لوگ انشورنس لیتے ہیں۔ اللہ آپ کو انشور کر رہا ہے کہ آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، آپ بس یہ کام کر لیجئے۔ اور وہ کیا کہ شب قدر میں ایمان اور خالص نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے جو، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے 1901 نمبر کی۔ چوتھا کام جو آپ نے میں نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ افطار خود اپنا بھی اور کسی اور کا بھی کروانا۔ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس کی حدیث ہے ان اللہ عند کل فطر اتقا۔ چلیے ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور فرض پڑھ کے نا ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں نا، ہاں جی ٹھیک ہے، اور بس اس کے بعد فیو منٹس میں ہم دعا کر کے وائنڈ اپ کریں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے الحمد للہ رب العالمین. تو ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان میں گناہوں سے معافی ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے 1340، اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت روزے داروں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، اور یہ آزادی ہر رات ملتی ہے. ان اللہ عند کل فطر اعتقا وذالک فی کل لیلہ. ہمیں سے بہت سارے لوگ آخری 10 راتوں میں اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن پورا مہینہ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ انسان کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد 5ویں چیز کیا ہے؟ صدقہ. کیونکہ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتی ہے. جب پانی آگ کو بجھاتا ہے. یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے 2616 نمبر کی. اللہ کرے کہ ہم اپنے وقت کا بھی صدقہ کریں، اپنی خواہشات کا بھی کریں، اور آف کورس پھر مال دولت جو ہے اس کا صدقہ تو کیا ہی جاتا ہے. 6ٹھی چیز کیا ہے؟ بحالت روزہ بکثرت اعمال صالح انجام دینا. یعنی روزہ صرف بھوک پیٹ کھانا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پھر اس طرح نیکی کرے. ہمارا تو حال ہے کہ روزہ رکھ کر پھر ہم کہتے ہیں ہم سے کوئی بات بھی نہ کرے، بچوں کو بھی میاں کو بھی سب پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے ہمیں. ہاں نہیں، روزہ رکھ کر زیادہ اچھے کام کیجئے. اس پہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ یاد رکھیں گے، ترمذی کی روایت ہے 682، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. پکارنے والا پکارتا ہے، خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور شر کے طلبگار رک جا. اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تو بھی انہی میں سے ایک ہو. آپ اور میں اپنے لیے سوچیں، اللہ کرے ہم بھی انہی میں سے ہوں. اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ انشاءاللہ ہم نے نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. کوئی سوال، کوئی آپ کے ذہنوں میں بات ہوئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں اسی بارے میں، یا کوئی اور بھی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے اب جتنے بھی دن آ رہے ہیں، جو بھی لیکچرز ہوں گے، اس میں کوئی نہ کوئی رمضان کا اینگل ہوگا. رمضان کی برکتیں، فیضان رمضان، اور اسی طرح سے بہت کچھ ہے. اللہ آپ کو مجھے اس سے فائدہ لینے والا بنائے. جی آپ پلیز. باہر بیٹھ جائیں، لابیز ہوتی ہے نا. جیسے اب یہ جگہ اگر آپ دیکھیں تو مسجد پرلا روم ہے نا، یہ تو آپ کا ایک ملٹی پرپز سا روم ہے نا، اس میں بیٹھ جائیں. ہال ایک روم سے مراد کے مردوں کا روم ہو بس. جی اس کے لیے میں آپ کو بہت ہی اچھا طریقہ بتا دیتی ہوں. دیکھیں جو بھی مسجد بناتے ہیں نا، جیسے اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ مسجد ہے کہ جو ہو جائے گی انشاءاللہ نا. اب یہ تو ایک ایک ادارہ کہہ لیں، ایک اچھی جگہ ہے نا، آپ ادھر آ سکتے ہیں، نو ایشوز. دوسری بات ہے کہ جب بھی کوئی ایک بھی روم ہے نا، حتیٰ کہ یہاں تک اجازت ہے، یہ میں نے بلکہ سعودیہ کے اسکالر سے بھی پوچھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مثال ہے کہ لیٹس سی اگر یہ ایک ہی روم ہے بس مسجد، ایون ادھر ہی مسجد میں مرد ہے صاحب ہے، تو کہتے ہیں کہ جو مسجد بناتے ہیں نا، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے لے کے نا تو یہ اتنا کونا یہ مسجد نہیں ہے، یہ نیت ہوتی ہے، اپنی نیت ہوتی ہے. تو پھر اس کونے میں آپ آ کے بیٹھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری سہولتیں. اور ماشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ جو یہاں یو ایس اے امریکہ کی مسجدیں، وہ تو پورے شہر ہے نا، تو آپ بالکل جا سکتی ہیں، ہال ویز میں بیٹھیں. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ جس مسجد میں واقعی ڈاؤٹ ہے، پھر آپ ان دنوں میں کسی اور مسجد میں چلے جائیں، لیکن جا سکتے ہیں مسجد میں انشاءاللہ آپ. یہ وہ ہمارا یو ایس اے ٹرپ کا اب اس سے اگلا لیکچر کا ہے، جس سے بھی ایک اور پروگرام ہمارا آنے والا ہے، نیکی کی خوشبو. یہ ہیوسٹن سے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ آپ کو اس لنک پہ اس کی ساری ڈیٹیلز ملیں گی. آپ اگر اس کو سکین کریں گے، واٹس ایپ گروپ مل جائے گا آپ کو.
یہ ہے جی وہ دورہ قرآن جس کا اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم سبھی کو بہت ہی انتظار ہے۔ اس سال جو تھیم ہے وہ ہے فیتھ ان ایکشن، کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں ایمان کی وہ عمل میں دکھتی ہے نہیں، اور اللہ کی مدد مشروط ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اور یہ والا فلائر جو ہے آپ کو ویسے تو میرے حال دکھایا بھی گیا کئی جگہ، ابھی میں آپ کے لیے کھول بھی دیتی ہوں۔ جی اس کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں۔ یہ ہمارے پاس ادھر کیو آر کوڈز ہیں، اگر مسجد سے اجازت لے کے جو سسٹر ہماری ادھر یاسمین کون تھی جی، تو یہ آپ لوگ ادھر لگا دیں، آپ ارونگ مسجد میں لگائیں، اس کی 10 100 کاپیاں کر کے سب جگہ لگائیں، گروسری سٹوروں پہ لگائیں، کیا پتا کوئی 1 سیکنڈ میں کلک کر کے آپ کا صدقہ جاریہ بنے۔ اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریڈ والا ہے نا، یہ دورہ قرآن کے پیج کا ہے۔ آپ لوگ ابھی بعد میں بھی اپنے فون کھول کے اس کا کیمرہ کھول کے نا اس کیو آر کوڈ کے سامنے کریں گے تو آپ کے سامنے لنک آ جائے گا، اس میں 2 3 چیزیں ہیں، سوال وہ لکھ دیں گے تو پھر آپ ہماری اس لسٹ میں شامل ہو جائیں گے جس میں اس سال کا دورہ قرآن آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تزکیہ گروپس ہیں، یہ اس پہ ماشاءاللہ بھی میں نے دیکھا ہے صبح 5ویں پارے پہ پہنچ گئے یہ لوگ، اس میں پچھلے سال والا آ رہا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی پیس پہ چلتے ہیں نا، تو آپ لوگ اس کو بھی جوائن کریں، اپنی فرینڈز کو کرائیے، لوگ لائیو نہیں سن سکتے کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو یہ تزکیہ گروپ تو آپ فوراً کریں، بلکہ اس کا یہ بڑے بھی کوڈ دکھاتی ہیں آپ کو، یہ بہت اہم ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس مسجد کی ٹیک کیئر کرنے والوں نے کچھ چیز سوچی ہے نہیں ہے، میں تو پہلے بھی جب لاسٹ ٹائم آئی تھی، اور میں آج آپ کو دل کی بات بتاؤں گی، ذرا ہمارا آپ کی مسجد کی مینجمنٹ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا، ہمارے لیے بیچ میں رابطہ پرسن سسٹر نجمہ اس جگہ کے لیے بنی نا، لاسٹ ٹائم بھی ٹرپ میں اور بھی لوگ ہیں، تو انہوں نے بھی تب بھی جب لیکچر ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم ادھر اس سال دورہ قرآن کریں گے، رائٹ۔ پھر اس کے بعد تو اب یہ جو یو ایس یہ دوبارہ ڈیلس کا ٹرپ بنا ہے نا، میں آپ کو دل سے بتا رہی ہوں، اگر یہاں نہیں ہوتا تو مجھے کوئی ایشو نہیں، کسی اور کا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہوتا تو یہ تو آپ کا نصیب ہے، لیکن میں اس کے لیے آئی تھی، ہمیں ایپک مسجد میں تو فی الحال کوئی دورہ قرآن نہیں کروانا تھا نا، تو پھر ہم نے سوچا کہ جدھر اتنے اچھے طریقے سے لوگ کرنے والے موجود ہیں تو یہ اب میرا ٹرپ ہے ہی اس جگہوں کا جہاں دورہ قرآن ہونا تھا، تو یہ سلام سینٹر شروع سے ہی تھا، اب ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کس کی کیا بات ہوئی، کوئی تھوڑی سی رات کو مجھے بتا رہے تھے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو کوئی بات نہیں، کسی کو ہدایت مل رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو یہ بیسٹ جگہ ہے، آپ کے ارد گرد سب مسلم کھا رہے ہیں، اگر آپ مسجد والوں سے پوچھیں، اور ماشاءاللہ سب اتنے کوآپریٹیو اتنے اچھے لوگ ہیں، تو اگر 2 ڈھائی گھنٹے میں آپ میں سے کوئی سسٹرز آ کر بیٹھ کے سنتی ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر آنا چاہے کہ آپ یہ مسجد اس جگہ میں نا، پھر یہ فارم بھی آپ فل کر کے ہمیں دے سکتے ہیں، دورہ قرآن ان مائی سٹی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ ہماری لسٹ میں آئیں گے، 100 جگہوں پہ دنیا میں ہو رہے ہیں، بلکہ میں 1000 کہوں گی تو کم نہ ہوگا، الحمدللہ، پھر آپ کو پوری ہیلپ ملے گی ادھر سے انشاءاللہ۔ اور یہ کیو آر کوڈز اگر آپ دیکھیں یہ یوٹیوب چینل کا ہے، اور یہ فیس بک کا، واٹس ایپ، اور یہ فیس بک کا ہے، تو بات یہ کہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں خیر دے، یہ ہے جی دورہ قرآن کا فلائر اس سال کا، یہ 19 سے زیادہ خیر شروع ہو رہا ہے، جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا نا کہ ہم رمضان کی تیاری، ایک تو لوگوں کو یوز ٹو کرنا ہوتا ہے نا آدر ٹائم، تو یہ 19 تاریخ سے جو منڈے شروع ہوگا تو 4 دن آپ کے یہاں کے ٹائم کے مطابق 9:30 سے 12 o'clock ہے، بچوں کے گھر آنے سے پہلے آپ جا سکتے ہیں آرام سے، یہ زاد الخیر ہے 4 دن میں، اس میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو بتا دوں کیا ملے گا اس دفعہ، کسی کو نہیں ابھی تک بتایا، میں یوتی اللہ، ہم پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر انعام کیے، اس کا جواب سورت نساء میں کیا آتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَأُولَٰئِكَ حَسُنَ مطلب رفیقہ، 4 لیول اس میں اس سال ہم آپ کو دینے والے ہیں، یہ کیوں نہیں ہم سے عمل ہوتے، سب سے اوپر صدیقیت ہے، اس کے نیچے شہادت ہے، اس کے نیچے بولیے کیا بولا ابھی، نہیں صالحین صالحین سے اوپر چلتے ہیں تو کیا آتا ہے، من النبیین و شہداء، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالح، تو یہ 4 دنوں میں ہم ایک ایک لیول پڑھیں گے، اور ساتھ اس کے آف کورس رمضان کی بھی چیزیں ہوں گی، یہ ہے وہ دورہ قرآن کا فلائر، الحمدللہ ویب پہ بھی موجود ہے، آپ کو گروپس میں آپ اس کو اپنی آئی ڈیز پہ شیئر کریں، پروفائل پہ لگائیں، پرنٹ آؤٹ کر کے مسجدوں میں لگائیں، آپ کا حصہ ہے، آپ سنیں نہ سنیں، کوئی آپ کی وجہ سے سن لے، یہ کیو آر کوڈ ہے اس میں بھی، اور یہ 20 دیکھیں ویلکم رمضان ویکینڈز پہ 3 دن ہے، آپ کوئی ایک دن چوز کر لیں،
ادھر رکھ لیں اپنے پاس جہاں بھی ہے، لیکن پہلا پارا انشاءاللہ 26 فروری سے ہوگا، اور پہلا پارا 2 دن میں ہوتا ہے، 26 27، اور اس طرح یہ 28 مارچ کو انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہا تو یہ کام پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکت دے، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ اس مسجد مصلی کو قیامت تک آباد رکھے، جو اس کی خدمت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ آباد رکھے، اور جنہوں نے بھی اس پورے پروگرام میں کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور کوئی سوال کوئی query ہوئی تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ اتفاق سے آج لوکل ایڈمن کوئی بھی نہیں میرے پاس، یعنی آپ ہی لوگ ہیں، آپ ہی سب کچھ ہی ہیں، آپ سوال بھی آپ کے جواب بھی۔ اور شام کو اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہے ایپک مسجد میں، گاڑیوں میں جاتے ہیں جو ساتھی، ان سے بات ایک دن ٹیسٹ کیجیے، یو ول انجوائے اٹ۔ آج اور کل ہی تو ہے نا۔ اور ہم لوگ وہاں تقریباً 5:45 پہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور آج انہوں نے کل ہمیں ایک الگ روم دے دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم وہاں 5:30 پہنچ جائیں گے اللہ نے چاہا، اور ایز سون ایز پھر ایک پارا ہمارا اس سے مغرب سے پہلے ہوگا۔ تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو 3 days کا جو سیشن تھا پچھلا، اس کی